سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ بھارت نے یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے۔ آج تو جو اقدام اٹھایا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سب سے شدید ایک اقدام جو ہے ٹورڈز دیٹ اٹھایا ہے کہ وائلیٹ کرتا وہ دکھائی بھی دے رہا ہے، پتہ بھی چل رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بہت عرصے سے ہم جموں کشمیر میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ جو 35A اور 370 کو ختم کرنے کا اقدام ہے، چلیں وہ وہاں سے وائلیشن ہو رہی ہے، بٹ میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ کیا خود اقوام متحدہ کو اپنی ہی پاس کی ہوئی قراردادوں کی وائلیشن کا نوٹس نہیں لینا چاہیے؟ جی بالکل لینا چاہیے۔ میرا تو خیال ہے پاکستان کی جانب سے کوئی بھی ریپریزنٹیشن جانے سے پہلے ہی اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل آفس کو اس ڈیولپمنٹ کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ یعنی آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کی ایفرٹ لیجسلیٹو ہاؤس کے تھرو، یہ جو ایفرٹ ہے یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے، اس انٹرنیشنل لاء کی جو کشمیر کی بابت سیکیورٹی کاؤنسل نے لے ڈاؤن کیا اپنی 15 سے زائد ریزولوشنز کے اندر 40s اور 50s میں۔ تو اس میں ایک خاص طریقے سے اس ٹیریٹری کی ڈسپوزیشن جو ہے اس کو لکھا گیا، لیکن جب آپ 370 کو ریموو کرتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس ٹیریٹری کا ٹائٹل ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا کو، یونین آف انڈیا کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل لاء پاکستان اور انڈیا کے مابین ہے، شملہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، لاہور ڈیکلیریشن میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں ممالک اپنے ڈسپیوٹس کو ریزالو میوچولی کریں گے، اور جو انڈیا کا موقف بھی رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وائلیشن بھی ہے، اور اسی لیے انڈیا کو چاہیے تھا کہ اگر آرٹیکل 370 کو ریموو کرنا ہے، 35 کو ریموو کرنا ہے، تو ایز این آؤٹ کم آف نیگوسیشنز اگر کیا جاتا تو یہ بہت بہتر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبویسلی یہ جو اٹیمپٹ کیا گیا کہ ایک آزاد اور خود مختار ایک ریاست کو اس کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ چھین کر بھارت کے ساتھ ملانے کی جو کوشش ہے، یہ اٹ سیلف یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں اس کی وائلیشن ہے۔ اور احمد بلال صوفی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ پاکستان یا کوئی اور جائے یونائٹڈ نیشنز میں، یونائٹڈ نیشنز کو خود اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے تھا کہ اس کی اپنی پاس کی ہوئی قراردادوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ احمد بلال صوفی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے پاس پاکستان کو جانا چاہیے، اس کے علاوہ کیا آپشنز کیا ہیں عالمی فورمز کی اگر ہم بات کریں جہاں پاکستان جا سکتا ہے؟ پاکستان آئی ایم شور پاکستان میں پالیسی میکرز ایگزامن کر رہے ہوں گے مختلف آپشنز کو کہ کہاں کہاں جایا جا سکتا ہے کسی کورٹ میں، کسی فورم پر، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے وہ سب سے ریلیونٹ فورم ہے جس کی جورسڈکشن ہے، اور اس کی جورسڈکشن کی وجہ صرف یہ ریزولوشنز نہیں ہیں، اس کی جورسڈکشن کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے جو انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی انڈینجر ہونے جا رہا ہے اس علاقے کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سیکیورٹی کاؤنسل کے پاس ڈائریکٹ پاورز ہیں کہ وہ کسی بھی ایسے معاملے کی، کسی بھی ایسے خطے میں ایسی ڈیولپمنٹ کی، کسی بھی پوری دنیا میں کسی ایسے ملک میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس سے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی انڈینجر ہو، تو یہ فورن سیکیورٹی کاؤنسل کی جورسڈکشن میں آ جاتا ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اس کی پھر وہ کاگنیزنس لے۔ تو یہ کاگنیزنس جو ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی، یہ میرا خیال ہے لینی ان کو چاہیے، بیکاز جس طرح انڈین آرمی وہاں موو کی ہے، جتنے بڑی تعداد میں کی ہے، جس نوعیت کے کرفیو لگائے جا رہے ہیں، جس نوعیت کے اقدامات ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اپرائزنگ متوقع ہے، اس کے نتیجے میں کسی بھی طور کی شدید آزادی کی لہر میں زور متوقع ہے، اس کے جواب میں ریپریشن ہوگی، اس کی وجہ سے حالات اور خراب ہوں گے۔ ان حالات کی خرابی کے باعث دو نیوکلیر پاور سٹیٹس آئی بال ٹو آئی بال ہیں، اس وقت بھی لائن آف کنٹرول پر انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ کے حالات ہیں جہاں پر کہ فائر ایکسچینج ہو رہا ہے۔